بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ میلاد کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہو اور پھر ساتھ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کر رہے ہیں، تو اگر یہ بدعت ہے تو قرآن سے کہاں سے ثابت ہوگی؟ قرآن حدیث سے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ قرآن میں بھی ثابت ہے اور خود حضور علیہ السلام نے بھی میلاد منایا ہے، پھر صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، یوں کر کے ثابت بھی کر رہے ہوتے ہو، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ بھی ہے۔ تو اگر یہ بدعت ہے تو پھر قرآن و حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ اور اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پھر بدعت کہاں سے آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی منافات نہیں، کوئی تناقض نہیں، دونوں باتیں اپنے اپنے لحاظ سے درست ہیں۔ مثال کیسے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد ثابت ہے تو اس میں جو ثبوت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میلاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اصل میلاد کی، کہ اس کی جو اصل ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ثابت ہے اور وہ قرآن و حدیث سے ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میلاد منانا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے فضل کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتیں اور فضل پر جو شکر ادا کرنا وہ درست ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، ٹھیک، اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جب کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر بندے چاہیے کہ خوشی منائے، جیسا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام بھی میلاد میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہیں، فضل اعظم ہیں، اور جب فضل اعظم اور نعمت کبریٰ ہیں تو اس پر خوشی منانا جو ہے نا وہ درست ہے۔ تو یہ ہم اصل کے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی ولادت پر آپ نے بکرے ذبح فرمائے، ٹھیک، وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ ولادت پر، یہ جو ہے، کیونکہ عقیقہ تو وہ والدین کے ذمہ ہوتا ہے، والدین ہی بطور شکرانے کی وہ ادا کرتے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب وہ ادا کر چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو بعد میں کیا تو وہ شکرانے کے طور پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جہاں تک بات ہے اس کی کہ جناب ہم اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں، تو بدعت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اصل ثابت ہے لیکن اس کی جو موجودہ صورت ہے یہ صورت ایک نئی صورت ہے۔ کس کی صورت ہے؟ مثلا شکر ادا کرنے کی، کہ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ محفل سجائیں، اس میں آپ باقاعدہ تلاوت ہو، نعتیں پڑھی جائیں، حضور علیہ السلام کی صفات، اوصاف ان کا بیان ہو، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ہوں اور حضور کی شان میں کلام کیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یا حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، تو یہ جو ایک مخصوص انداز ہے اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ یا پھر خوشی کے انداز مختلف ہیں، جیسے خوشی کے انداز ہر دور کے اندر مختلف ہوں گے، تو اس دور کے لحاظ سے خوشی کے انداز میں سے مثلا لائٹنگ کرنا ہے، جھنڈے لگانا ہے، جھنڈے لگانا وغیرہ تو خیر ویسے اس میں ثابت ہیں، لیکن یہ لائٹنگ کا یہ جو انداز ہے، یا جلوس نکالنا ہے، جلوس کی بھی اصل ثابت ہے، لیکن موجودہ جو صورت ہے ان صورتوں کے لحاظ سے اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو لہذا جہتیں مختلف ہیں۔ اصل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن و حدیث سے ثبوت جو ہے تو اس لحاظ سے یہ بدعت نہیں ہے، بدعت ہے وہ کسی اور لحاظ سے، وہ ہے اس کی موجودہ صورت، موجودہ شکل، موجودہ اس کی ہیئت، اس لحاظ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مدارس دینیہ ہیں، جیسے مدارس دینی ہیں، تو اب ان کو بھی ایک لحاظ سے بدعت کہیں گے اور دوسرے لحاظ سے اس کی اصل ہے۔ اصل کس لحاظ سے؟ وہی اس میں قرآن و حدیث ہے، علم ہے، اور علم کی ترغیب اللہ اور اس کے حبیب نے دی ہے، اور بقیہ موجودہ جو اس کی صورت ہے، علم کی ترویج کی موجودہ صورت، تو اس والی صورت کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جہاں تک بات ہے تو قرآن پاک اصل کے لحاظ سے قرآن ہے، لیکن اس کی موجودہ جو بائنڈنگ ہے یا موجودہ اس کا جو طرز ہے، اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔